آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ویڈیو پچھلے 1-2 دن میں کافی وائرل ہوئی ہے، جس میں ایک بھائی جو ہے وہ بریلویوں کی مسجد میں آمین اونچی نہیں کہہ رہے، بالکل نارمل انداز میں کہہ رہے ہیں، جس کو اونچی آمین جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں، میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ درمیانی آواز میں کہیں کہ دائیں بائیں والے سن لیں، بس ایٹ لیسٹ یہ کافی ہے۔ اس طرح کی آمین بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے ان کو مسجد سے نکالا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ وہ بھائی ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز آپ کے پیچھے پڑھنی ہے کیونکہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ فلاں جگہ چلے جائیں، اور پھر کرتے کرتے بات اس کے اوپر آ گئی ہے کہ جی آپ صحیح بخاری کا نام بتا دیں۔ اب مجھے بتائیں، ایک مسلمان عالم دین اور امام مسجد کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو بجائے سمجھانے کے ان کے ساتھ مناظرے کریں؟ تو ہم ان کو ان کا لیول بھی بتا دیں کہ میرے بھائی ان کو تو خود بھی نہیں پتا صحیح بخاری کا نام کیا ہے، حالانکہ اس بچے نے صحیح جواب دیا صحیح البخاری۔ عرف عام میں تو یہی نام ہے نا، اسی نام سے ہی بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں نا اس کو۔ ہاں، امام بخاری نے اس کا نام الجامع الصحیح رکھا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کو کوئی کتاب اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی قرآن مجید کہہ دیتا ہے، تو قرآن حکیم کہہ دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سارے نام اس کے لیے، اس لیے صحیح بخاری کا سب سے مشہور نام تو صحیح البخاری ہی ہے نا۔ الجامع الصحیح تو امام بخاری نے نام رکھا تھا۔ اب اگر میں اس کے آگے چل پڑوں اس کو کہ تو ادھر آنا، ذرا بتا مجھے امام بخاری کس سن میں پیدا ہوئے، کس سن میں فوت ہوئے، تو یہ کیا جواب دے گا؟ یا تم لوگ جس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو، ذرا مجھے بتاؤ کہ امام حنیفہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے والد صاحب کہاں سے ہجرت کر کے کہاں پہنچے اور وہ کیا کام کرتے تھے، تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کے بتاؤ ان کی کتاب کون سی ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہو، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے استاد کون سے تھے، کن کن تابعین کی انہوں نے زیارت کی، ان کی صحبت کی، ان کے جو بڑے بڑے شاگرد ہیں وہ کون سے ہیں، کنہوں نے ان کے جو افعال اور اعمال اور فتاوی جات کو جمع کیا؟ یہ تو بہت بڑے بڑے مفتی بتائیں گے۔ یہاں پہ بھی ہمارے جیلم میں بھی ہوا ایک اس طرح اہل حدیث عالم، انہوں نے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ اسی طریقے سے بدتمیزی کی، میں نے پھر انہیں بلوا لیا اپنے اکیڈمی کے اندر، اثر و رسوخ استعمال کر کے، کیونکہ اس مسجد کا جو صدر تھا وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے۔ میں نے کہا یار بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم میرے بچوں کی مانے دو، ابھی تازہ تازہ عالم دین بن کے آئے ہو، 22-23 سال تمہاری عمر ہے، تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اس طریقے سے تم لوگ بیہیو کرتے ہو؟ صرف یہ کہ اس نے بچے نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے تو تم اسے کہہ رہے ہو کہ وہ بیچارہ مصنف ابن ابی شیبہ کا نام صحیح طریقے سے نہیں لے سک رہا، مصنف ابن شیبہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں تو یہ تمہیں نام ہی نہیں لینا آتا، تو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو میں نے یقین کریں وہ بہت بڑے اہل حدیث مدرسے کا اسٹوڈنٹ، میں اب نام نہیں لیتا پھر ان کی بدنامی ہو جائے گی، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں پتا۔ میں نے کہا یہ تو بیچارہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تم تو عالم دین ہو، مجھے المصنف کو، وہ اگر مصنف ابن شیبہ پڑھ رہا ہے المصنف ابن ابی شیبہ کو، تو تم نے اس کا مذاق اڑایا اتنے نمازیوں کے اندر۔ تو تم ذرا مجھے بتاؤ المصنف حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ کتاب کی اقسام ہے نا، المستدرک حدیث کی ایک کتاب کی قسم ہے، مستدرک اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی جائیں، تو اس کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو چھوٹی ہوئی حدیثیں تھیں جو بخاری مسلم نے نہیں لی اور کتابوں میں تھی، وہ انہوں نے جمع کی، اور اسناد جن میں وہی راوی آتے تھے، تو اس کو پھر المستدرک کہا جاتا ہے۔ سنن قسم ہے، المصنف قسم ہے، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک ٹاپک پہ لکھی جائے صرف، جیسے جز رفع الیدین، جز القراء، امام بیہقی نے بھی لکھی، امام بخاری نے بھی لکھی۔ تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا المصنف ابن ابی شیبہ کے جو امام ہیں ان کا پورا نام بتاؤ، بتاؤ وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ان کے استاد کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں؟ کورا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں کتنی احادیث اور آثار ہیں؟ اندازے سے ہی بتا دو۔ کورا۔ پڑھی ہے تم نے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا جب تمہارا لیول یہ ہے
اور ایک بندہ کہہ رہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹر ہیں، ان اصحاب اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور ان اصحاب اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، تم نے ان کا مذاق اڑایا اور تمہارا اپنا لیول یہ ہے۔ پھر خیر اس نے معذرت کی سب سے، اور اس بچے سے بھی معافی مانگی، اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اور بھی کافی ساری چیزیں وہاں پہ اس طرح کی ہوئی، بلکہ ایک بھائی نے تو وہ ساری ویڈیو بھی بنا دی خفیہ طور پہ، ہم نیٹ پہ چڑھا دیتے اہل حدیثوں کو قیامت تک منہ دکھانے کی جگہ نہ ملتی۔ جو میں نے ان کے ساتھ کیا، ان کو مناظروں کا بڑا شوق ہے، لیکن میں نے وہ پھر ویڈیو لے کے ڈیلیٹ کروا دی۔ میں نے کہا نہیں یار، ہم سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہیں، ہمارا بھائی ہے یہ، اس کو بھی اس کے وہابی علماء نے گمراہ کیا تھا کہ وہ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ سب سے بڑی غلطی اس دن ہوگی جب آپ ان کی مسجدیں چھوڑ دیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجدیں چھوڑ دیں تاکہ آپ کی دعوت حق نہ پھیلے۔ آپ نے مسجد نہیں چھوڑنی، ان کے پیچھے رہنا ہے۔ ہمارے امام سیدنا عثمان ابن عفان کا فتویٰ صحیح بخاری میں 695 کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، ان باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو۔ ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہو جائیں گے، اور ہوئے ہیں۔ مجھے جس دیوبندی مفتی نے بازو سے پکڑ کے نکالا تھا نا مسجد سے، آج اس مسجد میں درجنوں لوگ آمین اونچی کہتے ہیں، اور اس کی جرت نہیں ہوتی۔ اور وہ آدمی وہ تھا کہ ایک دفعہ کوئی اونچی آمین کے سلام پھیرتے ہی وہ کہتا تھا ادھر سے نکل جاؤ، جاؤ فلاں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، میرے پیچھے نہیں نماز پڑھ سکتے تم لوگ۔ آج اس کو زندگی میں اللہ نے علمی طور پہ ذلیل کیا ہے، اس کی جرت نہیں کہ بول جائے، کیونکہ وہاں کے فائنینسر، پڑھے لکھے لوگ، اونچے سٹیٹس کے لوگ ایک ایک کر کے سب رفع الیدین کرنا شروع ہو گئے، اور یہ آل اوور دا ورلڈ یہی ہو رہا ہے۔ لہذا مسجد نہیں چھوڑنی۔ آپ کی نمازوں کی گارنٹی میں اٹھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، نماز ہر اس شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے جو اس کو آپ کافر نہیں سمجھتے، آپ مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ باغی ہو، جو مرضی ہو جائے، اللہ کے فضل سے ہم اس پہ وثوق سے ہی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری میں آیا کہ وہ کہتے تھے خارجی بدترین مخلوق ہے پلانٹ ارتھ پہ، کیونکہ یہ کافروں کی آیات صحابہ پہ لگاتے ہیں، یعنی وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے خارجی۔ لیکن سلک برال بیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر نماز خوارج کے پیچھے پڑھتے تھے، اور مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن یہ ہمیں جب برائی کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کے قتل کی طرف، پھر ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اگر صحابہ کو اس دور میں کافر کہنے والوں کے پیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، تو آج کل کے گمراہ تھے شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنے بڑے وہ خارجی گمراہ تھے۔ اس لیے ڈٹے رہیں، اور میں اس بچے کو اس ویڈیو کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس نے میرا اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کیا ہے، اب بھی وہ ڈٹا رہے، اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی، آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے، ان امام مسجدوں کی جو لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، ان کی جرت ہے، نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ پاکستان کے قانون میں آپ مسجد میں ہر وقت بے فکر کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں درس و تدریس کا مسئلہ ہو، وہ ان کی جاگیریں بنی ہیں، وہ الگ بات ہے، نماز پڑھنے سے نہیں۔ اب تو پاکستان کا سخت قانون ہے اس حوالے سے کہ تمام قلعدم جو تنظیمیں نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں نا، ان کو کوئی پنپنے نہیں دیں گے، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں، اس سے بہتر ہے یہ سیکولر ہو جائے، کم از کم مسلمانوں کو آزادی تو ہو جس طرح کافروں کے ملکوں میں آزادی ہے۔ ان مولویوں سے جان چھوٹے مسلمانوں کی جو بچوں کو ورگلا رہے ہیں۔ تو یہ سارے بچے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، 032159000162 ہماری اکیڈمی جیلم کا نمبر ہے، 032159000162، یہ ڈسپلے بھی کروا دیا انہوں نے۔ رابطہ کریں، جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے اللہ کے فضل سے۔ اس طرح کے معاملوں میں بالکل میں ٹالریٹ نہیں کروں گا۔ میری ذات کو کوئی کچھ کہتا ہے میں برداشت کروں گا، ہماری دعوت کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہے ہم علمی مقابلہ کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کو
اللہ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دے گا تو قرآن میں تو کہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں کی بربادی چاہتا ہے. وہ بھول جائے کہ اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ ملے گا. کوئی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو تھریٹ کرتا ہے, اگر وہ مرد ہے نا, یعنی وہ میں پنجابی والا کہہ رہا ہوں, میں اس جینڈر کی تفریق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, وہ ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے کہ مرد کی زبان, تو اپنا موبائل نمبر اور اپنا نام ہمیں صرف بتائے, میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہم اس لیول کے اوپر بھی ان معاملات کو لے کے چلیں گے. میں ابھی تک بہت ٹالریٹ کر رہا تھا, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت نے وہ قد کاٹ حاصل کر لیا ہے. امت کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے آ کے ان کی صدیوں کی امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیز اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں کی نظر میں ہے. ٹھیک ہے, صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ. تو ہم وہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے. تو یہ جس کو مسئلہ ہے ہمیں بتائیں, ہم پروسیجر بتائیں گے. پہلے آپ لوکل تھانے میں اپلیکیشن دیں اس بندے کے نام سے کہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. پھر دیکھیں ذرا ان کا سارا عشق رسول, ان کا عشق صحابہ, ہم دیکھتے ہیں وہ پڑا ہوگا عشق اولیاء ان کا. جب ان کی نوکری یہاں سے فارغ ہوں گی نا, اور ان کی ضمانتیں کراتے پھریں گے اور ڈھونڈتے, پہلے تو ضمانت تک تو بات نہیں جانی, پہلے تو یہ سارے بنیں گے مسنگ پرسن. اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. پھر بعد میں چیختے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا تھا. تم لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہو نا, تو دیکھو پھر تم لوگوں کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ہم پہلے قانونی راستہ اختیار کریں گے, اس کے بعد ہم کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. کرنا خود کچھ نہیں میں نے, جو پاکستان کے آئین کے تحت ہوگا وہی کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی.